فصل نمبر 25 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کے روزے رکھنے کا طریقہ۔ روزہ کا مقصد نفس کو خواہشات سے روکنا ہے تاکہ اس کے اندر پوری طرح سعادت حاصل کرنے اور اخروی پاکیزہ زندگی قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، اور بھوک و پیاس کی شدت سے نفس کی تیزی کو ختم کیا جائے، اور فقراء و مساکین کی بھوک اور پیاس کی تڑپ اور شدت کو محسوس کیا جائے، اور کھانے و پینے کو کم کر کے انسان کے رگ میں شیطان کے چلنے پھرنے کے راستوں کو تنگ کیا جائے۔ یہ روزہ متقیوں کی لگام اور مجاہدوں کی ڈھال اور ابرار و مقربین کے لیے ورزش ہے، اور تمام اعمال صالحہ میں روزہ ہی ایسا عمل ہے جو رب العالمین کے لیے مخصوص ہے، کیونکہ روزہ دار رضائے الہی کی خاطر اپنا کھانا پینا اور خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے ساری محبوب چیزوں کو خیر بات کہہ دیتا ہے۔ گویا روزہ ایک معاہدہ اور راز ہے جو صرف بندہ اور اللہ کے درمیان ہوتا ہے۔ لوگ ظاہری طور پر کھانے پہننے کو ترک کر دینے سے آگاہ ہو سکتے ہیں، لیکن اپنے معبود کی خاطر اسے چھوڑ دینا ایک ایسی چیز ہے جس سے کوئی انسان واقف نہیں، اور یہی روزے کی حقیقت ہے۔ روزہ کے فوائد و اثرات عجیب و غریب ہیں۔ وہ ظاہری جوارح کی حفاظت، باطنی قوت کو فاسد مادے سے محفوظ رکھنے میں ظاہری اور باطنی قوت کو جلا دیتا ہے، فاسد مادے دور کرتا اور ردی اخلاق سے جسم کو پاک کرتا ہے۔ روزہ قلب اور دیگر تمام اعضاء کو وہ تمام قوتیں واپس دلاتا ہے جو مختلف طریقوں سے صرف ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ روزہ کو روحانیت میں ایک بڑا درجہ حاصل ہے، اور تقوی و تزکیہ حاصل کرنے کا وہ ایک عمدہ ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے مسلمانوں، روزہ تم پر بھی اسی طرح فرض کیا گیا ہے جس طرح اگلی قوموں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ سورہ بقرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جو وسائل کی عدم موجودگی کی وجہ سے شادی نہیں کر سکتے، روزہ رکھنے کا حکم دیتے اور فرماتے تھے، روزہ جنسی خواہش کو دباتا ہے۔ روزہ کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سب سے کامل ترین اور حصول مقصد کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور اس کی فرضیت میں آسانی اور سہولت پیدا کی گئی، کیونکہ مرغوبات و خواہشات نفس سے بچنا غیر معمولی سخت اور دشوار گزار چیز تھی۔ اس لیے روزہ ہجرت کے بعد فرض کیا گیا، اور اس میں بھی تدریجی انداز میں پہلے یہ اختیار دیا گیا کہ اگر کوئی چاہے تو روزہ رکھے یا اس کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ پھر یہ حکم ہوا کہ صرف بوڑھا شخص یا عورت اگر چاہے تو روزہ ایک فقیر کو کھانا کھلا دیا کرے، اور نیز مریض اور مسافر کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی گئی، بشرطے کہ وہ بعد میں اس کی قضا کرے۔ اسی طرح حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو اجازت دی گئی کہ وہ روزے نہ رکھے، لیکن بعد میں اس کی قضا کرے۔ اگر یہ عورتیں صرف بچوں کے نقصان کے اندیشے سے روزہ نہ رکھے تو قضا کے ساتھ ایک مسکین کو کھانا بھی کھلائے گی، کیونکہ ان کا روزہ نہ رکھنا بیماری کے خوف سے نہیں ہے کہ صرف قضا کافی ہو، اس لیے اس کی تلافی مسکینوں کو کھانا کھلانے سے کی گئی، جیسا تندرست آدمی اسلام کے ابتدائی دور میں روزہ نہ رکھنے کی صورت میں کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کے مہینے میں مختلف قسم کے بکثرت عبادات کا معمول تھا، چنانچہ آپ حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے، اور اس ماہ میں کثرت سے صدقہ و خیرات، تلاوت اور ذکر کرنے کے علاوہ اعتکاف بھی کرتے تھے، اور اس میں عبادات کا اس طرح اہتمام فرماتے تھے جو دوسرے مہینوں نہیں ہوتا تھا، اور دن و رات مسلسل عبادات کرتے تھے اور کھانا اور پینا بھی چھوڑ دیتے تھے، لیکن امت کو متواتر روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ آپ تو ایسا کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میرا حال تم سے مختلف ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کھلاتا اور پلاتا۔ فصل نمبر 26 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا روزے کے بارے میں اسوہ حسنہ۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ جب تک رؤیت ہلال کی تحقیق نہ ہو جائے یا کوئی عینی گواہ نہ مل جاتا آپ روزے شروع نہ کرتے تھے، اور اگر چاند نہ دیکھا جاتا اور کہیں سے اس کی شہادت بھی نہ ملتی تو شعبان کے پورے 30 دن پورے کرتے تھے، اور اگر 30ویں رات کو بادل حائل نہ ہو جاتا تو آپ 30 دن مکمل کرتے تھے، اور آپ ابر آلود دن کو روزہ نہیں رکھتے تھے۔ نہ آپ نے اس کا حکم دیا بلکہ فرمایا جب بادل ہو تو شعبان کے 30 دن پورے کیے جائے۔ یہ اس روایت کے منافی نہیں جس میں حکم ہوا کہ جب بدلی ہو تو اندازہ کر لیا کرو، اس سے مراد تکمیل ماہ ہے۔ آپ کی یہ عادت طیبہ تھی کہ رمضان کے اختتام پر 2 افراد کی شہادت طلب کرتے تھے۔ اگر عید کا وقت نکل جانے کے بعد 2 گواہ مل جاتے تو آپ روزہ توڑ دیتے، پھر دوسرے دن وقت پر عید کی نماز پڑھتے۔ آپ افطار میں جلدی فرماتے اور اس کی تاکید کرتے تھے، اسی طرح سحری کو تاخیر سے کرتے اور اس کی تاکید فرماتے تھے، اور افطار کو کھجور سے یا پانی سے کرنے کی ترغیب دیتے تھے۔ روزہ دار کو آپ مجامت، شور و گل، گالی گلوچ سے منع فرماتے تھے، اور اگر اس سے کوئی گالی گلوچ کرے تو یہ حکم دیا ہے کہ جو جواب میں یہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ آپ نے رمضان کے مہینے میں سفر کیا تو حالت سفر میں کبھی روزہ رکھا اور کبھی افطار کیا، اور صحابہ کو دونوں باتوں کا اختیار دیا۔ ہاں، اگر مسلمانوں کا لشکر دشمن سے قریب ہو جاتا تو روزہ نہ رکھنے کا حکم دیتے تھے۔ سفر کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مسافت کی تحدید نہیں کی ہے۔ صحابہ کرام سفر شروع کرنے کے بعد گھروں کو چھوڑنے کا اعتبار کیے بغیر روزہ چھوڑ دیتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ طلوع فجر کے بعد بسا اوقات آپ حالت جنابت میں ہوتے تھے، نماز فجر کے وقت غسل فرماتے تھے اور روزہ رکھ لیتے تھے۔ روزے کی حالت میں بعض ازواج مطہرات کا بوسہ لے لیتے تھے اور اس کو پانی سے کلی کرنے کے مشابہ بتایا ہے۔ اس سلسلے میں بوڑھے اور جوان میں فرق ثابت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں بھول کر کھا پی لے تو اس کو قضا کرنے کا حکم نہیں دیتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے کھلایا اور پلایا ہے، اور روزے کو جو چیزیں فاسد کرتی ہیں وہ یہ ہیں کہ کھانا پینا، پچنے لگوانا، قائی کرنا، اور قرآن کریم نے جمعہ کا بھی ذکر کیا ہے، لیکن سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آپ سے روزے کی حالت میں مسواک کرنا، سر پر پانی ڈالنا، ناک میں پانی ڈالنا، کلی کرنا ثابت ہے۔ البتہ ناک میں زیادہ پانی ڈالنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، جیسا کہ امام احمد سے روایت ہے۔ آپ سے یہ ثابت نہیں کہ آپ نے روزے کی حالت میں پچنے لگوایا ہے۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ ایک روایت میں سرما لگانے سے ممانعت آئی ہے، لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ ابن معین نے اسے منکر کہا ہے۔ فصل نمبر 27، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نفلی روزے رکھنے کا طریقہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھنے لگتے تو کہا جانے لگتا کہ اب نہیں چھوڑیں گے، اور جب نہیں رکھتے تو کہا جاتا کہ اب روزہ نہیں رکھیں گے، اور رمضان کے علاوہ کسی مہینے کے پورے روزے نہیں رکھے، اور ماہ شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ نہیں رکھتے تھے، اور کوئی مہینہ آپ کا بغیر روزہ کے نہیں گزرتا تھا۔ پیر اور جمعرات کے دن آپ خاص طور پر روزہ رکھتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر و حضر میں کسی بھی حالت میں ایام بیض مہینہ کی 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ نہیں چھوڑتے تھے۔ اسے امام نسائی نے ذکر کیا ہے۔ آپ لوگوں کو ان تاریخوں میں روزہ رکھنے کی ترغیب بھی دیتے تھے۔ رہے
عشرہ ذی الحجہ کے روزے تو اس میں اختلاف ہے، اور ماہ شوال کے 6 روزے تو آپ سے صحیح روایت میں مروی ہے کہ آپ نے فرمایا رمضان کے فوراً بعد یہ روزے رکھنا ہمیشہ روزے رکھنے کے برابر ہے۔ عاشورہ کا روزہ آپ باقی تمام ایام کے مقابلے میں زیادہ اہتمام کے ساتھ رکھتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور یہودیوں کو یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے دیکھا تو وجہ دریافت کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک متبرک دن ہے، اللہ تعالیٰ اس دن موسیٰ اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ہم تم سے زیادہ موسیٰ کے حقدار ہیں۔ چنانچہ عاشورہ کا روزہ خود بھی رکھا اور صحابہ کرام کو بھی اس کا حکم دیا۔ یہ واقعہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے قبل کا ہے، اس لیے جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا جس کا جی چاہے عاشورہ کا روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے نہ رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ یہ تھی کہ میدان عرفات میں یوم عرفہ کو روزہ نہ رکھتے تھے۔ یہ صحیحین کی روایت سے ثابت ہے۔ نیز آپ سے مروی ہے کہ آپ نے عرفات کے دن عرفات میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ اسے اصحاب سنن نے روایت کیا ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح روایت میں ثابت ہے کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنے سے 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ ہمیشہ مسلسل روزے نہیں رکھتے تھے، بلکہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ہمیشہ اور مسلسل روزے رکھے اس نے نہ روزہ رکھا اور نہ افطار کیا۔ اکثر یہ ہوتا تھا کہ آپ گھر میں تشریف لاتے اور پوچھتے کچھ کھانے کو ہے؟ اگر جواب ملتا نہیں تو فرماتے میں روزہ رکھ لیتا ہوں۔ کبھی آپ نفلی روزہ کی نیت کر لیتے اور پھر توڑ دیتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی جس حدیث میں یہ مذکور ہے کہ آپ نے ان سے اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ نفل روزہ کی قضا کرو، وہ حدیث معلول ہے، یعنی ضعیف۔ روزے کی حالت میں اگر کسی کے یہاں تشریف لے جاتے تو روزہ پورا کرتے تھے، جیسے کہ آپ نے ام سلیم رضی اللہ عنہا کے یہاں جانے کے موقع پر کیا تھا، لیکن ام سلیم کی حیثیت آپ کی اہل بیت جیسی تھی، اور صحیح روایت میں آپ سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا تم میں سے اگر کوئی روزہ دار ہو اور اسے کھانے کے لیے بلایا جائے تو وہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن مخصوص کر کے روزہ رکھنے کو مکروہ سمجھتے تھے۔ فصل نمبر 28 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتکاف کا طریقہ۔ اصلاح قلب اور اللہ تعالیٰ کی مرضیات پر چلنے میں استقامت اسی وقت ممکن ہے جب اس ذات پاک پر اعتماد کلی کیا جائے اور اس کی طرف پوری طرح رجوع و انابت اختیار کی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف میلان اور رجوع ہی اطمینان قلب کا سبب ہے، اور پراگندہ دل اللہ تعالیٰ کے قرب سے دور ہوتا ہے۔ چونکہ کھانے پینے میں زیادتی، باہمی میل جول میں اضافہ، بات چیت اور سونے میں کثرت ایسے اعمال ہیں جس سے قلب کی پراگندگی اور اس کے انتشار اور پریشانی میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف وصل و قرب میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بندوں پر اپنی رحمت اور حکمت سے روزہ فرض کیا تاکہ کھانے پینے میں کمی واقع ہو جائے اور دل و دماغ سے شہوانی خیالات نکل جائے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت و انابت میں رکاوٹ ثابت ہوتے ہیں۔ پھر روزے میں اس کی بھی پوری رعایت رکھی گئی ہے کہ انسان دنیاوی نعمتوں اور مصلحتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اخروی زندگی کے لیے بھی کچھ مفید کام کر سکے جو اسے نقصان نہ پہنچائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس میں اعتکاف کو مشروع قرار دیا ہے تاکہ بندہ کا دل خود بخود اللہ تعالیٰ کی طرف مائل اور اس کی عبادت کا عادی و شوقین ہو جائے، اور غیر اللہ سے اس کی توجہ ہٹ جائے اور دنیاوی جھنجھٹوں سے دور ہو کر اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے یکسو اور اسی سے مانوس ہو جائے، اور یہی انیسیت بندہ کو قبر کی وحشت میں کام آئے گی۔
دراصل اعتکاف کا بڑا مقصد یہی ہے، اور چونکہ یہ مقصد اسی طرح حاصل ہو سکتا ہے کہ اعتکاف رمضان میں ہو، اس لیے اعتکاف کو اس کے آخری عشرہ میں مشروع کیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے روزے ہی کے ساتھ اعتکاف کا ذکر کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ کے بغیر اعتکاف نہیں فرمایا ہے۔ رہا مسئلہ قلت کلام کا، تو اس کا حکم اس لیے ہے کہ شریعت نے امت کو تمام ایسی باتوں سے زبان بند رکھنے کا حکم دیا ہے جو آخرت میں اس کے لیے مفید نہ ہو۔ رہا زیادہ سونے سے بھی ممانعت کا حکم، تو شریعت نے رات کی نماز کا حکم دیا ہے جو فضول جاگنے سے زیادہ بہتر اور مفید ہے۔ قیام اللیل معتدل قسم کی عبادت ہے جو دل اور جسم دونوں کے لیے مفید ہے، اور بندے کے ذاتی مسائل اور کاموں میں رکاوٹ بھی نہیں پیدا کرتی۔ اہل ریاضت و سلوک کے مجاہدوں کا دار و مدار انہی چار چیزوں پر ہے، اور اس سے بڑھ کر خوش نصیب کون ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گامزن رہے اور غلو کرنے والوں یا کوتاہی کرنے والوں کی راہ اور طریقہ سے پرہیز کرے۔ چونکہ ہم پہلے روزہ اور قیام اللیل اور کلام کے متعلق مسنون طریقہ کا ذکر کر چکے ہیں، اس لیے اب اعتکاف کے مسنون طریقہ بیان کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کیا کرتے تھے، اور یہ سنت طیبہ وفات تک جاری رہی۔ ایک مرتبہ آپ نے رمضان میں اعتکاف نہیں کیا تو اس کی قضا شوال میں فرمائی۔ ایک دفعہ آپ نے رمضان کے پہلے عشرہ میں، اور ایک مرتبہ درمیانی عشرہ میں، اور ایک مرتبہ آخری عشرہ میں اعتکاف کیا ہے۔ شب قدر اسی میں تلاش کرتے تھے۔ آخر میں یہ معلوم ہوا کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرہ میں ہے، تو آپ اس میں تلاش کرتے تھے۔ اعتکاف آپ پوری زندگی میں پابندی سے کرتے تھے، اور اس کے لیے مسجد میں چھوٹا سے خیمہ لگا دیا جاتا تھا، اور تنہائی میں رب العزت کے حضور بیٹھے رہتے تھے۔ جب آپ اعتکاف کا ارادہ فرماتے تو فجر کی نماز کے بعد خیمہ میں داخل ہو جاتے۔ ایک مرتبہ آپ کے حکم سے آپ کا خیمہ لگایا گیا تو ازواج مطہرات نے بھی اپنے اپنے خیمے لگوا لیے۔ آپ جب فجر کی نماز سے فارغ ہوئے تو ان خیموں کو دیکھ کر اپنا خیمہ کھولنے کا حکم دے دیا، اور اس سال آپ نے رمضان میں اعتکاف ملتوی کر دیا، پھر شوال کے ابتدائی عشرہ میں اعتکاف فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 10 دن اعتکاف فرماتے تھے، مگر وفات کے سال 20 دن اعتکاف کیا۔ آپ حضرت جبریل کے ساتھ قرآن کا ایک دور فرماتے تھے، لیکن وفات کے سال 2 مرتبہ دور فرمایا، اور اسی طرح ہر سال قرآن آپ پر ایک مرتبہ پیش کیا جاتا، اور وفات کے سال 2 مرتبہ پیش کیا گیا۔ جب اعتکاف کی حالت میں ہوتے تو مسجد سے باہر نہ نکلتے، حتیٰ کہ گھر میں بھی بغیر خاص ضرورت کے نہ جاتے، لیکن یہ ضرور ہوتا کہ سیر حضرت عائشہ کے حجرہ میں کر دیتے۔ وہ باوجود ایام سے ہونے کے اسے دھوتے اور بالوں میں کنگھی کر دیتے، اور بعض ازواج مطہرات خیمہ میں بھی آتی تھی، مگر بجز بات چیت کے ان سے اور کوئی سروکار نہ رکھتے تھے، اور جب وہ چلنے کے لیے کھڑی ہوتی تو واپسی پر ان کی مشائیت بھی کرتے تھے، اور یہ رات میں ہوا کرتا تھا۔ آپ اعتکاف کے دوران ازواج مطہرات کے ساتھ مباشرت نہیں کرتے تھے، اور نہ بوسہ وغیرہ لیتے تھے۔ اعتکاف کے دوران آپ کا بستر اور چارپائی اعتکاف کی جگہ رکھ دی جاتی تھی۔ جب کسی ضرورت کے لیے نکلتے تو راستے میں کسی مریض کی عیادت بھی کر لیتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے ترکی قبہ میں اعتکاف کیا، جس کے اندر چٹائی بچھی ہوتی تھی، یا اس پر چٹائی ڈال دی۔ یہ تمام باتیں اس لیے تھی کہ اعتکاف کا اصل اور اس کی روح حاصل ہو، بخلاف آج کل کے جاہل لوگوں کے۔ اپنی جائے اعتکاف کو میل ملاپ کی جگہ اور زائرین کے لیے مجلس بنا لیتے ہیں، پھر اس کے بعد دنیا بھر کی باتیں کرتے ہیں۔ اس میں اور اعتکاف